نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو فیض حمید کے خلاف اور باجوہ کے خلاف بڑی لمبی چوڑی باتیں کیا کرتے تھے. جو ہی پاکستان آئے تو بڑے خاموش تھے اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، حتیٰ کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی فوج نے کی ہے اس حوالے سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا. کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، فیض حمید کی گرفتاری کا تو میں نے خیر مقدم کیا. ذاتی رائے ہے میری کہ جو اس کا کردار تھا، ہم تو رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے لوگ ہیں. ایجنسیاں اگر سیاست میں اس طرح کا کردار ادا کریں گی اور اپنے لیے ایجنسی کے ہیڈ کے سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتی کے لیے اور تاوان کے لیے افواہ کر کے پیسے بٹوریں گے، تو ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، قانون اور انصاف کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا یہ خوشائن دیں گے. پہلی دفعہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہ گئے ایک شخص کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کے ذریعے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا. افغانی پی ٹی آئی نے آج اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک شخص کا ہو، سب کا ہو اگر کوئی خرابی ہوتی ہے. اور دوسرا، آج کوئی ملاقات کے لیے آپ گئے تھے اڈیالہ، کیا معاملات رہے ہیں؟ میں آج گیا تھا، میں ملنا چاہتا تھا خان صاحب سے، لیکن جب میں پہنچا ہوں تو وہ اس وقت ٹرائل ختم ہو گئے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی. اور کچھ لوگوں پہ یہ خبر جو ہے بم بن کے پھوٹی اور باغم باغ جیل کی طرف رخ کیا. لیکن ملوں گا، میں ضرور بتاؤں گا سب. یہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں اتنے مجھ سے جو ہیں وہ بے آرام ہیں، بے چین ہیں. اور میں آپ سب کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری بنا لیں اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں. یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. یہ کس طرح کا انصاف؟ ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت میں سنا نہیں. کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کرو. بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ اب سب لوگوں کو دیکھو، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، کڑے وقت میں چھوڑا. اسٹیبلشمنٹ کی ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے، پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے، ورکر کا حوصلہ توڑا. آج پرویز خٹک، فواد چودھری، اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوششیں ہو رہی ہے. کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں، خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. ورکر کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یا خان ہیں یا ورکرز ہیں، یا خان ہیں یا ورکرز ہیں. ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی، جو جیلوں میں گئے، جنہوں نے ووٹ ڈالا یا ڈلوایا. تو لہذا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کی آمد قبول نہیں. آج اڈیالہ جیل آپ کفن باندھنے کی اجازت مانگنے گئے تھے، کل جو جلسے میں آپ نے کہا؟ دیکھیں کفن کے لیے ہم تو ویسے ہی ہم تو گزشتہ 15 سال سے بونس میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ 3 ماہ سے جلسہ کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ این او سی نہیں ملا. یہاں پہ سارا پاکستان جمع تھا اسلام آباد کے جلسے میں اور جلسہ مؤخر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ مروز صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آپ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ کو جلسہ نہیں کرتے. خان صاحب مجھے کہتا نا، میں نے خان صاحب کے لیے 9 مئی کے بعد جلسے کیے، پورے پاکستان میں کیے. کبھی وہ مجھے کہتا نا کہ اجازت لو، کبھی مجھے کہتا نا کہ بھائی 80 جلسے ہم نے کیے، کنونشن کیے. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں، ابھی یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے اور علی امین خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ثوابی کے جلسے کے اخراجات جو ہیں 1 کروڑ 25 لاکھ روپے اس نے ادا کیے.
میں نے چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جلسے کیے کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ یا پارٹی کہہ دیں کہ 1 روپے کسی نے دیا ہو. ان تمام جلسوں کی ان تمام کنونشنوں کی کہ 1 روپے حرام ہو جو کسی نے دیا ہو الزامات یہ لگا رہے ہیں. یا میرا گھر گرایا گیا کوئی ایک کہہ دے کہ کسی نے 1 روپے ڈونیشن کی آفر کی ہو. میرا بردر ان لا مرڈر ہوا میں کہہ سکتا ہوں اور کس چیز پہ مرڈر ہوا کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا ہو اور تھانے مجھے دے رہے ہیں کہ جناب نکال رہے ہیں. کس چیز پہ نکال رہے ہو؟ یعنی کہ اس چیز پہ نکال رہے ہو کہ جو آپ کرتے پی رہے کوئی خان کو یہ بتائے نہیں. بتاؤں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ خان کو بتاؤں گا. اچھا آپ خان صاحب کا نیکسٹ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے. کب تک جیل سے رہا ہونے کے؟ لیکن خان صاحب تب جیل سے رہا ہوں گے جب یہ قوم NOC کے پیچھے نہیں بھاگی. اچھا شیر افضل یار ایک سوال کا جواب دینے دو نا. تم لوگ خود مطلب تیزگام میں سوار ہو. بالکل ٹھیک ہے بولے. جب NOC کے پیچھے بھاگو گے اجازت مانگو گے کہ ہم نے جلسے جلوس اور ریلیاں کرنی ہے تو پھر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. خان تب رہا ہوگا جب جناب علی پوری قوم سڑکوں پر ہوگی. یہ میرا اعتقاد ہے. علیمہ خان صاحب آ گئی ہیں. پہ پہل آپ نے کی تھی کہ وہ کہیں سے لانچ ہوئے ہیں لیکن اب آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا تھا پارٹی میں اختلافات پیدا کریں. آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں اونٹ کے پاس کاٹا ہے. الزامات یار اپنے پاس. اچھا میڈم آ گئی.